کاشف علی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ہر نوجوان دین کے ساتھ منسلک ہونا چاہتا ہے، کتب بینی کا ذوق رکھتا ہے، لیکن تزکیہ نہیں ہو پاتا۔ تو آج ہم کاشف بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین کا مقصود کیا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ میں استاد جی کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی، بنیادی سوال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ میں اس بات کو جوڑنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دین کی سیاسی تعبیر ہے، ایک صوفیانہ تعبیر ہے، تو تزکیہ نفس اصل ہے یا غلبہ دین، اقامت دین اصل ہے، یا دونوں ہی ساتھ ساتھ ہیں؟ اس کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم نے اللہ رب العزت کا انبیاء کو دنیا میں مبعوث کر کے جو بھیجنا ہے اس کو بیان کیا ہے، تو وہ دو طرح سے سامنے آیا۔ ایک، اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا، ایک آیت یہ ہے، اور ایک آیت وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا مانگی۔ اس میں بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو اس کے آخر میں یہی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ان کا آ کر تزکیہ کریں۔ یہ قرآن کی آیتوں کا تلاوت کرنا، یہ پیغمبر اسلام کا دنیا میں آ کر حق کا آوازہ بلند کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کا ان لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کرنا، اس کی تفسیر مبین کرنا، اور ان کو آخرت کے بارے میں ڈرانا۔ جو کچھ بھی تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کا تزکیہ نفس ہو جائے، انسان ان تمام شیطانی خصلتوں سے پاک ہو جائیں جن سے ان کا نفس اور ان کے پیچھے جو لگا ہوا شیطان ہے، وہ دونوں اس کے اندر خرابیاں پیدا کرتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ خیر کا مجموعہ بن کے رہ جائے۔ اب ایسے میں یہ دونوں چیزیں قرآن کریم نے بیان کی۔ وہ علوم جو آپ کا تزکیہ نفس نہیں کرتے، اور تزکیہ نفس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام کیا جائے تو اس میں آپ کو خدا کی یاد اور خدا کی ہدایات یہ یاد رہنی چاہیے کہ ایک دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور مجھے اپنی کلی زندگی کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں بتانا ہے کہ یہ میں نے کیسے گزاری، ایک بات۔ اور ہدایات یاد رہیں کہ مجھے اللہ نے کسی بھی چیز کے استعمال کرنے کے لیے کیا ہدایات دی ہیں۔ کوئی بھی چیز کا استعمال ہے، آپ اس میں اپنی کسی قابلیت کا یا پھر اس میں کسی آپ اپنی صلاحیت کا یا اس میں آپ کسی اپنے مادی وجود کا استعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر، تو وہ لازمی طور پر وہ اس کی ہدایات قرآن کریم نے دے رکھی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنے طریقے سے اور اپنے فعل سے اور اپنے کام سے پوری دنیا پر اس بات کو عیاں کر دیا کہ یہ کام اس طرح سے سر انجام دیا جائے گا۔ یعنی ایک طرف قول ہے جو خداوند عالم کا قول ہے، اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان پر کسی قسم کا ابہام نہ رہے، جو کہا گیا اس کے مطابق نبی علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ اب کسی شخص پر کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ایسی چیز اس کے سامنے دھندلا پن نہیں ہے، بلکہ انتہائی کھلا اور صاف واضح سین ہے جس میں ہر چیز کے ایک ایک نقطہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پیغمبروں کا یہاں پر دنیا میں آنا یہ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ آخر جب یہ تزکیہ نفس ہوگا تو شر کی قوتوں کے مقابلے میں آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا، یعنی شر نہیں ہوگا تو پھر تو تزکیہ کی ضرورت نہیں، شر ہے تو تزکیہ کی ضرورت ہے۔ تو تزکیہ فقط اپنے نفس کا نہیں کرنا، تزکیہ جس جہان میں آپ رہ رہے ہیں، جس زمین پر آپ بس رہے ہیں، اس زمین کا بھی اتنا ہی آپ کو تزکیہ کرنا ہے آپ کے، لیکن اس زمین کا تزکیہ آپ کے وجودی تزکیے کے اوپر منحصر ہے۔ اگر آپ خود پاک ہیں تو زمین پاک رہے گی، اگر آپ خود غلط ہیں تو زمین غلط رہے گی۔ تو زمین شر کے مجموعے سے اب ظاہر الفساد فی البر والبحر کا منظرنامہ پیش ہے، تو ایسے میں کیا ہے کہ افراد ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہاں پھر دو چیزیں، اب جب آپ خیر کا مجموعہ ہو جائیں گے تو خیر کرے گا کیا؟
کیا انفرادی طور پر سارے خیر بیٹھے اپنے گھر میں رہیں گے؟ نہیں، خیر بھی شر کی طرح ایک اجتماعی قوت اختیار کرے گا۔ آج سرمایہ دارانہ نظام، آج مادیت، دونوں ایک نظم میں پروئے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ شر کو مال تقویت دیتا ہے اور شر مال کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں دنیا بھر کی انڈسٹریز وجود میں آ گئیں اور ہر گناہ کی انڈسٹری وجود میں آئی، اور وہ اب پورا علم بنا کر دنیا کو پیش کیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر وہ ایک قوت اور طاقت ہے کہ اس کے مقابلے ایک آدمی رہ نہیں سکتا، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اب یہی شریعت حکم دیتی ہے کہ اب خیر کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اگر خیر کے ہاں بھی بچے نہیں ہوں گے تو شر تو انڈے بچے دیتا رہے گا، تو اس کا کلا کما کرنے کے لیے خیر کی مجموعی قوت کا نام جہاد ہے۔ جب خیر اکٹھا ہو جاتا ہے، اور رسول نے خیر کو اکٹھا کر کے دکھایا 13 سال کے بعد کہ خوب نبی علیہ السلام نے اس کو اکٹھا کیا، اور بدر سامنے پیش آئی، یہ خیر کا مجموعہ تھا جو بدر میں شر پہ غالب آ گیا۔ اگر فقط تزکیہ نفسی تھا تو نبی علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم کیوں ہوا؟ کہا گیا کہ اب آپ کے یہ لوگ تیار ہیں، اب آپ ان کو لے جائیں، یہ 200 ہیں یا 300 ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا یدخلون فی دین اللہ افواجا، نتیجہ خیر نے جب جہاد کیا، خیر نے اقدام کیا، خیر نے قوت پکڑی اور منظم قوت پکڑی، اور اپنا تن من دھن سارے کا سارا لوٹا دیا اپنے نبی کی راہ میں، اور اپنی مال، اپنی دولت، اپنی جوانیاں، اپنی خوبصورتیاں، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے کاروبار، اپنے کھیت، اپنے کھلیان، اپنے مویشی اور اپنی ذات، انہوں نے ہر چیز اپنے نبی کو دے دی۔ تو پھر خیر جب اس طرح کی قوت کے ساتھ حرکت میں آیا تو آپ نے دیکھا پھر پوری دنیا میں 4 دانگے عالم خیر پھیل گیا، اور اس خیر کا نتیجہ ہے کہ آپ مجھ سے آج سوال کر رہے ہیں اور میں آپ کو آج جواب دے رہا ہوں، اور لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اور خیر پوری دنیا میں کعبہ کے چکر لگ رہے ہیں، ورنہ کعبہ تو پہلے بھی موجود تھا۔ ہاں جی، ابھی آج لوگوں کو زکاتیں دے رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عبودیت کے اچھے مناظر نظر آ رہے ہیں، اور ہر وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ فریضہ اقامت دین فرض نہیں ہے، آج اسی خیر کی وجہ سے وہ فریضہ اقامت دین کہ یہ بات کر رہا ہے۔ آج وہ خیر جب بتایا گیا، پھیلا، آج تک چلا آیا، نسل در نسل امانت کے طور پر، وراثت کے طور پر ہمارے پاس آیا، تو آج جو منکر فریضہ اقامت دین ہے اس سے کہیے آپ بھی اسی خیر سے مستفید ہو کر تفسیریں لکھتے ہیں، اسی سے بیٹھ کر آپ سوال جواب کرتے ہیں، اسی خیر کا چرچا کر کے آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اسی خیر کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک طبقہ آپ کو اچھا جاننے لگا ہے، اسی خیر کی برکت ہے کہ آپ نت نئی تفسیریں آپ سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ خیر کی بدولت ہے کہ آپ اس خیر کا اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی کے احسانات کو بھلا دے، یا تو اسی طرح سے یہ لوگ چلتے آ رہے ہوں پھر تو ہمیں بات کریں۔ تو یہ اس ملک کے اندر بھی آئے تو صحابہ نے جہاد کیا تو یہ وہ خیر اکٹھا، تو خیر اجتماعی فریضہ جو ہے وہ جب تک آپ سر انجام نہیں دیں گے آپ کا انفرادی تزکیہ کچھ نہیں کرے گا، شر کا مجموعہ افراد آپ کو خیر پر بھی عمل نہیں کرنے دیں گے۔ اب سادہ بات دیکھیے، ہم لوگ اب ان نظریات پر بحث کریں تو کریں کیوں؟ اس میں سادہ ایک بات ہے کہ آپ انڈیا دیکھیں، انڈیا میں کیا نہیں ہو رہا، آج آپ کی نمازوں پر پابندی، اب وہ جو وہاں پہ قانون پاس ہو رہا ہے کہ جس کے اندر 9.5 لاکھ ایکڑ جو مسلمانوں نے وقف کی، ہمارے بزرگوں نے، وہ بزرگ یعنی ہمیں 1400 سال لگے 9.5 لاکھ ایکڑ رقبہ زمین پر، جس میں کالجز، یونیورسٹیز، مدارس، آپ کی وقف کی زمینیں، کھیت کھلیان، آپ کی بابری مسجدیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمارے بزرگ آج وہ خیر کو اب وقف نہ کر کے جاتے تو آج مسلمانوں کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو آج اس کو ایک قانون کے ذریعے سے مسلمان ختم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شر کو کیا پڑی ہے؟ اس لیے خیر کا اقدام، خیر کو اکٹھے ہونا، منظم ہونا، اور آپ دیکھیں جس دن خیر تھوڑا سا بھی بکھرا تو احد پیش آ گیا، شکست اور فتح دو الگ الگ چیزیں تھیں، اور مسلمان فتح تھے، ذرا بد نظمی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ شکست ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے پہلا جہاد ہی منظم کیا ہے، بدر کی جو ترتیب رسول اللہ نے دی ہے، کاش کسی کو بدر دیکھنا نصیب ہوتا۔ دنیا کے اندر کسی آدمی نے اگر بدر نہیں نہ جا کے دیکھا مکہ مدینہ کے اندر، اس سے کہیں وہ بد نصیب ہے۔ احد کو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن بدر تو جا کے دیکھے کیسی نبی علیہ السلام نے پلاننگ کی ہے۔ ادھر لوگ ایسے کھڑے، ادھر سے اتریں گے، ادھر سے چڑھیں گے، یہ بارش ہو گئی ہے، اب بارش والی جگہ پہ ہم نے کھڑے نہیں ہونا، ہمیں پانی کی ضرورت،
پیغمبر نے وسائل اختیار کیے ہیں خیر کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے. تو فریضہ اقامت دین اسی تزکیے کا آگے سے ایک پھل ہے. جب آپ تزکیہ کر لیں گے اور تزکیہ والے افراد اکٹھے ہو جائیں گے، ان پر جب جنگ مسلط کی جائے گی تو وہ اپنا دفاع کریں گے. اور اگر وہ دیکھیں گے کہ باطل جو ہے وہ اگریسو ہو کے ہماری طرف آنا چاہتا ہے تو تبوک کی طرح رسول اللہ اپنی فوج لے کے وہاں پہ جارحانہ پہنچ جائیں گے ان کے ہاں پہ. تو دونوں طریقوں سے اسلام چل رہا ہے. تو ہمارے ہاں یہ دو انتہائیں ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو خلافت کے چکر میں فقط ریلیاں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں اور جہاد خام خواہ کر رہے ہیں دہشت گردی کے نام پر، اور وہ خارجی ہو چکے ہیں. ایک گروپ وہ ہے، ایک گروپ ان مدخلیوں کا ہے. اور یہ مداخلہ جو ہیں یہ اب کسی نام سے بھی دنیا کے اندر آئیں کہ جن کا یہ کہنا کہ ظالم فاسق فاجر کیسے ہی حکمران کیوں نہ ہو، آپ اٹھو نہیں، آپ اٹھو نہیں. مطلب جیسے آج کل کہا کہ حسن نصر اللہ کا جنازہ پڑھنے سے لوگ خراب ہو گئے، ان کے نکاح ہو گئے، یہ ہو گیا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ظالم حکمران ہیں مدخلی ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے جنازے پڑھنے سے کل کو ان کا سعودیہ کا یا کوئی اور آدمی مر جاتا ہے تو یہ فاسق فاجر ان کے جنازے پڑھنے سے ان کے نکاح باقی رہ جائیں گے. اس دنیا کے اندر دو انتہائیں ہیں اور دونوں انتہاؤں کی وجہ سے یہ بربادی ہوگی. کچھ لوگ صوفیہ ہو گئے اور جا کر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری. اندر ہی اندر رونا. اللہ کو یہ کوئی نہیں کہ اندر اندر ایک آدمی رو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ آنسو بہا لیے، اب صبح تلوار لے کر تم نکلو گے. گھوڑے پر بیٹھے نظر آؤ اور رات کو مسلح پر کھڑے نظر آؤ. مومن کے لیے مسلح اور گھوڑا دونوں لازم ہیں. مصحف قرآن کریم ایک ہاتھ میں دائیں میں قرآن ہو. یہاں پر ایک خاتون تھی مغلوں کی، ان کا نام مجھے ذہن سے محو ہے، اور ان کی قبر کے اوپر دائیں طرف قرآن مجید تھا اور بائیں طرف تلوار تھی. خاتون ہوتے ہوئے علامہ اقبال نے اس پہ پوری نظم لکھی ہے. اس نے کہا کہ تو اپنی قبر میں لیٹی ہوئی اے جرت مند قوم کی بیٹی. مغلوں کی بیٹی تھی، شہزادی تھی. یہ نہیں ہوتا کہ امیر آدمی کو دین ہی نہیں پہنچتا. ہمارے ہاں تو ایک بن گئی نا بات، غریبوں کے بہانے اور امیروں کی چلاکیاں انہوں نے تو برباد کر دیا نا. تو ہماری تو شہزادیاں بھی اتنی اچھی اور نیک تھیں بعض کہ اس نے قرآن مرنے کے بعد شادی نہیں کی اور ایک طرف قرآن اور ایک طرف تلوار تھی. تو اقبال نے کہا تو جاتی ہوئی یہ پیغام دے گئی ہے کہ قرآن تلوار کی حفاظت کرے گا کہ تلوار بے جا اور غلط نہ چلے اور ظلم کے لیے نہ چلے، اور ظلم قرآن کی تلوار جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کرے گی کہ کل قرآن پر کوئی حرف آئے گا تو قرآن مجید کی دفاع کے لیے یہ تلوار چلے گی. تو ہم دو الگ الگ تعبیرات کر بیٹھے ہیں. ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف تزکیہ نفس ہے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں ان کی فکر میں تضاد کتنا ہے. یہ کہتے ہیں کہ صوفیزم غلط ہے. مجھے تو حیرت آتی ہے کہ آپ جب کوئی نظریہ پیش کر رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر کچھ بھی. اور مزے کی بات ہے کہ تزکیہ نفس پہ یہ کتابیں لکھتے ہیں تو ان تزکیہ نفس کے اوپر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں وہ صوفیہ کی کتابوں سے کشید کر کے لکھا گیا فلسفہ ہے. ان کے اساتذہ نے بھی لکھی ہیں، یہ بھی اسی پہ زور دیتے ہیں. تو نہ تو صوفیزم اور نہ ہی فقط خارجیوں کی طرح کا تکفیری جہاد جو اس وقت پوری دنیا پر ہے. اب تو خارجی ہر فرقے میں ہو گئے نا. پہلے تو خارجی ہوتے تھے کہ یہ الگ سے کوئی فرقہ تھا تو وہابیوں کو کہتے تھے. اب ہر وہ فرقہ جو امت میں تفرقہ ڈالے اور اس تفرقے کا اشتہار بھی دے، اور اس کا اشتہار بھی دے کہ ہم تفرقہ ڈالتے ہیں، ہم نہیں اکٹھے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ کسی اجتماع کے اندر. تو یہ خارجی فکر کے لوگ ہیں، تکفیری اور خارجی قسم کے. یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو دو انتہاؤں پر ہمیں نہیں کھڑے ہونا چاہیے. ایک وہ فقط تلوار کے ساتھ جہاد اور ایک فقط یہ. اور کچھ اس کو جہاد بالنفس تک ہی رکھتے ہیں. جہاد بالسیف بھی ہے اور جہاد بالنفس بھی ہے. اور وہ جو حدیث ہے نا کہ ہم بڑے جہاد سے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں، یہ تو ویسے صحیح نہیں ہے. یہ تو مولانا ٹی وی کے اوپر بھی اس کا مولانا مرحوم نے بیان کیا. تو یہ انبیاء کا مقصد ہے کہ لوگ بندے بنے خدا کے. بندے بننے کے بعد ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو لوگ دوسرے بندوں کو بندہ نہیں بننا دینا چاہتے اور اس کی بندگی کے درمیان میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے نظام ہی ایسا وضع کیا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. یہ لوگ
رہتے کسی ایڈوانس کنٹری کے اندر ہیں اور باتیں امیزون کے جنگلوں کی کرتے ہیں. مجھے تو وہاں کے لوگوں کی طرح کے لگتے ہیں. بہت شکریہ. تو صاحب جی دوسرا سوال اسی تناظر میں، حدیث ثقلین کے باب میں سیدنا علی اور جمیع اہل البیت کو ہم امام الہدا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت کا امام ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اگر یہ بات درست ہے تو ان سے تمسک یا ہدایت آج کا ایک عام مسلمان کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جب ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کی آل اور اولاد کا نام لیتے ہی لوگ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کسی شیعہ کا موقف ہو سکتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اہل بیت رسول بھی امام الہدا ہیں اور غیر اہل بیت رسول بھی امام الہدا ہیں. صرف حضرت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہی کے بارے میں نہیں ہم کہہ سکتے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عبداللہ ابن مسعود، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، ٹھیک ہے، وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے تکشف سیکھا. آپ سمجھتے ہیں، تکشف سیکھا، زہد سیکھا، دنیا سے بے رغبتی سیکھی. اور آپ کتاب الزہد جا کر نکال کے پڑھیں، احادیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. ان مسلمانوں کو، یہ جتنے بھی بیٹھے ان کو پوری بخاری شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف کتاب الزہد پڑھیں. بخاری شریف پڑھیں گے علماء، وہ نکالیں گے. ان کے سب کے لیے یا عوام کے لیے ہر کتاب کا کتاب الزہد پڑھیں. تو ہر صحابی جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی زندگی گزاری اور بعد میں آ کے مدینہ میں بھی انہوں نے زہد کی زندگی گزاری، اس میں ہر صحابی جو ہے وہ امام ہدا ہی ہیں اور ائمہ ہدا ہی ہم انہیں کہیں گے. یہ اہل بیت رسول ہوں یا صحاب رسول، دونوں شکلوں میں وہ امام ہدا ہیں. لیکن زہد پایا جائے، زہد پایا جائے. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ باوجود دولت کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہیں بھی آپ کو دولت کی وہ شہانہ، وہ رہنا سہنا، وہ جاہ و جلال، وہ حشمت، وہ شکوہ وہ نظر نہیں آئے گی. کہیں نہیں نظر آئے گا کہ وہ بہت اعلیٰ کپڑے پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں نظر نہیں آئے گا کہ وہ ایسے ایسے کھانے کھاتے ہیں. کہیں نظر نہیں آئے گا وہ بڑی بڑی سواریاں. ہر چیز وہ کماتے رہے اور تبوک میں وہ لا کر پیش کر دی. دیکھیں ان کی دولت مندی تھی. آج سرمایہ داری ہے. فرق کرنا سیکھیں. کیپٹلزم اور ہوتا ہے اور ویلدی ہونا اور ہے. کیپٹلسٹ کسی اور کو کہیں گے، سرمایہ دار انگریزی کے لفظ دو الگ الگ ہیں. ویلدی ہونا کہ ایک آدمی دولت مند ہے، تو وہ دولت مند تو تھے، سرمایہ دار نہیں تھے. ہمارے ہاں تو سرمایہ داری کی وجہ سے یہ اس طرح سے ہے. تو صحابہ کرام ہی کیا اور اہل بیت رسول ہی کیا، یہ سب امام ہدا ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو سنیوں نے اپنے آپ کو صحاب کے پیچھے اور نہ اہل تشیع نے اپنے آپ کو ائمہ ہدا. یہ صرف یہ چاہتے ہیں کرامات اور ان کے وجود سے نکلنے والی عجیب و غریب چیزیں جو وہ یہ ان کو بیان کرتے جو وہاں سے صادر نہیں ہوئی. بس یہ دن میں یہی کر، اس لیے مانتے ہیں کہ برکتیں آتی رہیں، ہم عیشیں کرتے رہیں دنیا کی. اس وجہ سے یہ لوگ مانتے ہیں. ورنہ ان کا بھی اگر تکشف پڑھا جائے، ان کا بھی تکشف پڑھا جائے، اور وہ بعد میں اگر صوفیہ نے مطلب ان کے ماننے والوں نے یا کچھ ایسے لوگوں نے، وہ ایک تاریخ ہے، وہ علم ہے باقاعدہ کہ یہ کیسے صوفیزم خراب ہوا، یہ تصوف کیسے خراب ہوا. ٹھیک ہے، یہ علم ہے. اور اس پہ اتنے موٹے تھیسیز اور کتابیں اور اتنے وہاں پر دراسہ ہوئے ہیں، مگر اب پڑھنے والا کوئی نہیں. تو ان پہ پڑھیں کہ یہ کیسے خراب ہوا. جیسے حدیث کا علم کیسے خراب ہوا، جیسے تفاسیر کا علم کس طرح سے خراب کیا گیا، غلط تفسیریں لکھی گئیں. جیسے فقہ کا کیسے غلط استعمال ہوا، جیسے پولیٹکس کیسے خراب ہوئی، جیسے آپ کی عدلیہ کیسے خراب ہوئی، جیسے حرام راستے کمانے کے کیسے اختیار کیے گئے، جیسے سود کو کس طرح سے حلال کیا گیا، جیسے زنا کو کس طرح سے پیارے نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا زنا کو حلال کر لیا جائے گا، تو باجوں کو حلال کر لیا جائے گا، ریشمی کپڑوں کو حلال کر لیا جائے گا. یہ حدیث بخاری ہے. اور موسیقی کے تمام چیزوں کو حلال کر لیا جائے گا. تو یہ سب گناہوں کو یا اچھی نیکی کی چیزوں کو کیسے برباد کیا گیا ہے، یہ پڑھنے کا ایک باقاعدہ علم، ایک
ایک ریاضت مانگتے کہ مجاہدہ مانگتا ہے. لیکن بھائی آج کے دور میں ریاضت اور مجاہدہ کوئی نہیں چاہتا. سارے لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے پہلوان ہوتے تھے تو وہ ریاضت مجاہدہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پہلوان ہو جاتے تھے. اب لڑکوں نے اس کا حل یہ ڈھونڈا ہے کہ فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں اور لڑکے تھے بڑے اپنے بازو جسم بنا لیتے ہیں اور ان کو کھاتے پیتے ہیں اور وہ مصنوعی طور پر بڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بالکل یہ مصنوعی طور پر اس وجہ سے یہ برباد ہوا سارا. یہ میں نے احاطہ اس لیے کر دیا کہ امیر المومن علی بن ابی طالب نے تو اپنی زندگی کا عجیب دیکھیں کہ آپ جیسی شخصیت, مجھے اس پہ ایک بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مدینے سے باہر جاتے تھے اور اس زمانے میں حکومتوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کوئی بھی سرکاری زمین کو اپنے نام الاٹ کروا لیں. حضرت علی نے وہ الاٹ کروا لی. میرا خیال ہے کہ بے شمار باغ حضرت علی نے بنائے اور بنانے کے بعد اس میں خوب پودے لگائے کھجور کے اور کنویں نکالے اور گڑھے نکالے اور عبادت کی اور ان میں نمازیں پڑھی. جب وہ پوری طرح سے تیار ہوا, پھل دینے لگا, آپ نے غریب آدمی کو بلایا اور باغ کی چابی اس کے حوالے کی اور دوسری زمین سینچنا شروع کر دی. اس طرح کا چندہ کوئی دے نا خدا کی راہ میں. میں تو آپ سے لے کے مجھے کوئی مانگنے کے لیے آئے تو میں 10 لاکھ آپ مجھے دیں تو لاکھ میں اس کو دے دوں اور میں کہوں میں نے اس کی مدد کی, چندہ دیا. یہ کوئی دین نہیں ہے. یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی, پسینہ اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں دے دینا, محنتیں, یہ اللہ کے ہاں قریب. ہاں یہ ہمارے ہاں تو جعلی تصوف ہے. صوفیہ جو آج کل کے ان سے کہیں کہ آپ وہ اس طرح امیر المومنین کے بچے ہیں, آپ سادات ہیں, آپ اس طرح کے کھیت بنائیے اور ہم سب کو بانٹ دیجئے اور لنگر خانہ بھی اپنا جو ہے وہ بانٹتے ہیں آپ ہمیں. تو آج نہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا. جی تو استاد جی, ایک عام مسلمان براہ راست قرآن مجید اگر پڑھتا ہے تو جی اس کا تزکیہ ہو جائے گا یا اہل اللہ کی صحبت بھی ضروری ہے؟ دیکھیے یہ دنیا کے اندر اصول بنا ہوا ہے کہ تعلیم اور تربیت. آپ کتنا ہی کسی کو بتا دیں کہ یہ بندوق بڑی مضبوط بندوق ہے اور یوں کر کے اس کا نشانہ لگتا ہے, ہزاروں خصائص بتائیں اس کے, لیکن جب تک وہ میدان عمل میں آ کے اس کو چلائے گا نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مکہ سارا تعلیم تھا اور مدینہ سارا تربیت تھا. مکہ سارا تعلیم تھا, مدینہ سارا. قرآن کریم تعلیم ہے. اہل اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے, صحبت صالحین اختیار کریں گے. عام آدمی کے لیے بہت لازم ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے. اپنی زندگی کا ایک پورا حصہ اس کو دینا پڑے گا. یعنی 8 گھنٹے وہ کام کرتا ہے, 8 گھنٹے وہ سوتا ہے, تو 8 گھنٹے اس کو اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. اس کو دنیا کا ہر کام چھوڑ کے اہل اللہ کی صحبت, اسے پتہ چلے وہاں اہل اللہ اکٹھے ہیں تو اہل اللہ کے پاس جائے. اہل اللہ سے مراد بدعتی نہیں ہے. اہل اللہ سے مراد وہ لوگ نہیں جو شرک کرتے ہیں. خدا کے نام پر بھی اہل اللہ بنے ہوئے جو شرک کرتے ہیں اور جو بدعت کرتے ہیں. اہل اللہ وہ ہیں جہاں بیٹھ کر آپ کو یاد الہی آئے, آپ گناہوں سے تائب ہو جائیں, دنیا سے بے رغبتی ہو جائے اور آپ منہ موڑ لیں, آپ ان کے ساتھ منہ موڑ لیں. اور اہل اللہ کی یہ پہچان نہیں ہے جو اکثر میرے شاگردوں کو بھی یہ گلہ رہتا ہے کہ استاد جی سے ابھی تک کوئی کرامت کا ظہور کیوں نہیں ہوا. ہم نے دن رات بیٹھ کر دیکھا ہے, نہ آسمان سے گرم پانی آیا, نہ زمین سے کوئی چشمہ پھوٹا, نہ استاد جی کے ہاتھوں پیروں سے کوئی رات کو 3 بجے کے قریب تہجد کے وقت کوئی نور باہر پھیلا. ایسا کچھ نہیں ہے. بس یہ دیکھیے کہ میں نے کسی آدمی سے سوال پوچھا تھا, میں نے کہا قرآن مجید میں جو 10 بڑے گناہ آئے ہیں آپ نے مجھے اس میں کسی میں مبتلا پایا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا بس یہی میری کرامت ہے. ٹھیک ہے, کرامت یہ ہوتی ہے کہ آپ ہم سے یہ نہ کہ مجھ سے دعا کرائی اور آپ کا کام ہو گیا. یہ اہل اللہ نہیں ہے. مستجاب الدعوات ہونا ایک حصہ ہے. اہل اللہ کا مطلب یہ کہ آپ کا قلب دنیا سے پھر جائے. آپ جس گناہ میں مبتلا ہیں اور وہ گناہ صرف آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں. آپ بعض اوقات ایک گناہ کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لیے ساری برکتیں آپ کی سمیٹ لیتا ہے, کھا جاتا ہے ساری برکتیں, اور آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. اور وہ گناہ میں بھی مبتلا ہوں, آپ بھی مبتلا ہیں, سب کو اس گناہ کا پتہ ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اپنے آپ سے ایک چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس ختم ہوگی, وہ ہے خود کلامی, سیلف ٹاک. 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, 2-4 گھنٹے مری ناران کغان اکیلے چلے جائیں دور کسی علاقے میں جہاں آپ اکیلے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ ہوں. جب آپ کے ساتھ آپ ہوں گے, آپ پھر آپ دونوں بیٹھیں گے, آپ اور آپ کا ساتھ.
یہ دونوں بیٹھ جائیں گے، پھر آپ اس سے بات چیت کریں، اس سے پوچھیں کہ میں کس میں مبتلا ہوں، وہ آپ کا اپنا آپ پر آشکارا ہوگا، وہ پھر آپ سے گفتگو کرے گا، اور پھر اس کی گفتگو جب آپ کی ہونے لگ جائے گی چند دن تک، پھر آپ عادی ہو جائیں گے، پھر آپ آئیں گے، پھر آپ کو کسی کی گفتگو اچھی نہیں لگے گی، وہی آپ کو بتاتا رہے گا کہ تم یہاں غلط ہو، وہاں غلط ہو، یہ چھوڑ دو، وہ نہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، ایسے ہے۔ تو کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، لوگ بچوں کو ساتھ ناران کا گان لے کے چلے جاتے ہیں، لوگ باہر کے ملکوں میں ساتھ لے جاتے ہیں، بیویاں ساتھ، کب آپ اپنے آپ سے بات کریں گے؟ آپ کا تو اپنا نبی علیہ السلام غار حرا میں، صحابہ اکرام پہاڑوں میں صفا مروہ کی داستانیں، آپ نے تو صفا مروہ وہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، وہاں پہ صحابہ صفا اور مروہ کے پہاڑوں میں گھوپ اندھیروں کے اندر بیٹھتے تھے اور اپنے آپ سے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اکثر احد پر چلے جانا کیوں جاتے تھے نبی علیہ السلام؟ ایک دو ساتھیوں کو ساتھ لے جاتے تھے، یہ تو نہیں صحابہ کا جمگٹا اکٹھا کیا اور لے گئے۔ ہماری تنہائیوں میں اگر پاکیزگی آ جائے، ہم سوچنے لگ جائیں تو بڑے اس میں فائدے ہیں۔ تو استاد جی، صوفیاء کے ہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے، معشوق کے بھی الفاظ ملتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو دیکھیں یا انبیاء کی احادیث میں دیکھیں تو اہل حدیث علماء بھی اس کو بڑا عجیب لیتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں، اللہ ہمارا آقا ہے، مولا ہے، خالق ہے، اس کے ساتھ چلیں فریق ہونا چاہیے، لیکن اس انداز میں نہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو معشوق، محبوب، اور بالکل جیسے ہم صوفیاء جب ہی ڈال لیتے ہیں، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اب میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں، مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید ابو العلا المودودی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور انڈیا میں مولانا جب آئے ہیں وہاں سے تو انہیں اپنے پیچھے اپنے نمائندے کے طور پر چھوڑ آئے ہیں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، انتہائی سنجیدہ، آپ مولانا اصلاحی کو بھول جائیں گے، آپ بھول جائیں گے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو، آپ کسی بڑے مفسر کو بھول جائیں گے۔ تو مجھے مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ان کی کتابوں کی طرف توجہ کرائی، اور اس کے بعد میں اور مولانا اس نتیجے پر پہنچے اکٹھے بیٹھ کے، تو ساری کتابوں کا میں نے اکٹھا ان کے ساتھ بیٹھ کر تجزیہ کیا۔ میں نے کہا استاد جی، میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ جو مولانا صدر الدین اصلاحی قرآن مجید سمجھاتے ہیں اور نکات اٹھاتے ہیں وہ کوئی اور کہتے ہیں، یہی بات میں تم سے کہنے والا ہوں۔ تو مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے عشق اور محبت ان دونوں لفظوں کو ڈیفائن کیا ہے۔ وہ میں نے یہاں پہ ایک صاحب آتے تھے پڑھنے کے لیے، ان کو دی، کافی بزرگ آدمی تھے، تو وہ میرے پاس آئے لوٹ کر، تو مجھے آ کر کہنے لگے کہ اس میں تو میں نے کچھ نہیں پایا۔ وہ ایک بہت بڑے بینک کے آفیسر تھے۔ اس کے بعد میں نے وہ کتاب لے کے ان کو دے دی، اور ایک جھگڑے والی کتاب ان کو دے دی، میں نے کہا اس کو پڑھیں، یہ آپ کے مطلب کی نہیں تھی۔ کتابوں کا بعض اوقات پرسنالٹی کو ہم دینے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ آدمی کیا ہے، اس کے تبصرے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ اس میں انہوں نے وضاحت کی کہ عشق کا لفظ کہیں بھی قرآن مجید میں نہیں آیا، احادیث میں نہیں آیا، صحیح احادیث میں نہیں آیا، کیونکہ عشق کے لفظ کے اندر لسٹ ہے، کوئی جنسی یا سودگی ہے، اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور ان کے لیے عشق کا لفظ، عاشق کا لفظ نہیں آیا۔ یہ ایک رد تھا اور اچھی بات تھی، یہ ایک علم ہے، اور واقعاً ہمیں باادب رہنا چاہیے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں۔ ہم بھی عاشقان رسول بعض اوقات لفظ بول دیتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں اپنے محاورے کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جب اللہ رسول کے بارے میں عشق کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہم اس لفظ میں نہیں بولتے، ہم کوئی لغت نہیں دیکھ کر بول رہے ہوتے، ہم ایک چلن جو چلا ہے معاشرے کا، اس چلن کو دیکھ کر کرتے ہیں وہ لفظ۔ باقی تعبیر ہم اسے محبت سے ہی کرتے ہیں، اور قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو خدا تم سے، حب خدا ان سے محبت کرتا ہے، خدا ان سے محبت کرتا ہے، خدا اس، اللہ کے رسول نے کہا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، تو محبت کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا۔ خدا کے ساتھ ہم محبوب اور محب دونوں کا لفظ بول سکتے ہیں۔ خدا محب بھی ہے کیونکہ اللہ نے بڑی جگہ کہا خدا صراف جو لوگ اللہ کے ساتھ یہ خدا کی راہ میں دیتے خدا ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کریں، تو محب بھی ہوا اور محبوب بھی ہوا۔ خدا ہمارا محبوب ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے خدا کی محبت موجود ہے۔ تو اللہ کی یہ صفات ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے خدا رحمان ہے مگر غفور نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے مذل ہے لیکن معز نہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے باری ہے لیکن خالق نہیں،
ہم یہ کہہ نہیں سکتے ہیں. تو جہاں وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، وہیں وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے. اس لیے خدا کے بارے میں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمیں محب، محبوب یہ الفاظ اگر استعمال کر لیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور عشق کو حب کے معنوں میں استعمال کر لیں تب بھی کوئی قباحت نہیں. لیکن چونکہ وہ عشق کا پھر غلط مطلب لے لیا جاتا ہے تو اس وجہ سے علماء بعض اوقات روک دیتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے اندر بھی الفاظ وہی آئیں جس سے کوئی دوسرا معنی لیا ہی نہ جا سکے، کیونکہ عوام بے احتیاط ہوتی ہے نا، تو عوام کو ہم سارے مسائل نہیں بتا سکتے ہیں. جیسے بعض اوقات علماء کچھ مسائل بتا دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں یوں نہیں تھا یوں تھا، تو پھر کتنا ہوا بنا. جبکہ یہ باتیں مجھے ایک آدمی نے مدینہ شریف سے ابھی چند دن پہلے لکھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا یہ باتیں آلریڈی موجود ہیں اور ہر ایک کی کتاب میں موجود ہیں. بس ہو یہ جاتا ہے کہ ہم علماء کی جب ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، یہ ہمیں مروا دیتی ہے. اس لیے میں نے یہ بہت سے کام جو ریکارڈنگ کے بند کروا دیے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ ایک فتنہ ہے، جہاں حق پھیل رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے ریکارڈنگ کی وجہ سے. بھئی سارے طالب علم وہ بیٹھے تھے جہاں انہوں نے وہ بات کی اور ان کو گرامر سمجھاتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہہ دی، اس پہ ایک ہوا ہو گیا. ہمارا معاشرہ کیونکہ قتل کا شوقین معاشرہ ہے اور ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، یہ امپلسیو پرسنالٹیز ہیں یہاں پہ، اشتعالی معاشرہ، ایک دم سے غصے کی. ان کو کبھی کچھ آج تک تحمل سے سوچنے کا ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا. ان کو جو بھی کہا گیا جذبات میں کہا گیا، جذبات میں سنا گیا. تو غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. تو یہ کسی ایسے عالم دین کے پاس بیٹھے ہیں کہ جو ان کو دین کی صحیح تعبیر سمجھائیں. اس حد تک وہ دوسرے لوگ بھی اچھے ہیں جو روکتے ہیں ان چیزوں سے. تو یہ ہمارے ہاں خواہ مخواہ اس کو ایک انہوں نے ہوا بنا رکھا ہے. بات کو اعتدال کو پہچاننا چاہیے. استاد جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدت کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ وہاں آداب ہیں یا وہاں بھی ہم فرینک ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کے بارے میں یہ ایک سمے نفس گم کردہ میویت جنید و با یزید جا. رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر پوری طرح سانس نہیں لیتے، عمر نہیں لیتے، علی نہیں لیتے، عثمان نہیں لیتے. صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لانے کے بعد جو محبت کا اور تصور باندھا ہے وہ حضرت خبیب سے دیکھ لیں کہ ابو سفیان نے کہا خبیب کیا تم چاہتے ہو کہ یہ 50 نیزہ باز جو بھی تمہارے جسم کے اندر نیزے داخل کر دیں گے تمہاری جگہ رسول اللہ ہوتے؟ تو اس نے کہا واللہ خبیب تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو کانٹا چھپے خبیب کے ہوتے ہوئے. تو ایسی بات کو اللہ نے پردے ہٹا دیے اور انہوں نے اللہ سے کہا کہ بلغ سلامی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ پیغمبر منبر پر کھڑے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے محب کا سلام کا جواب دیا. اللہ کے نبی نے کیسی اس کے قلب کی قوت تھی کہ اگر لمحوں میں وحی آتی ہے تو لمحوں میں فریاد عرش پر بھی جاتی ہے، لمحوں میں وہ بات کرامات بھی کرا دیتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پردے ہٹا دیے گئے. تو حضرت عمر نے یہ خود پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے کہ جب تک تم میں سے کوئی اپنی مال، جان، اولاد، والدین اور اپنے نفس سے بھی زیادہ مجھے نہ پیار کر لے مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ پوچھ کون رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اتنا پیار کریں آپ سے کہ میں یہ پسند کروں کہ میں مر جاؤں آپ کی جگہ پہ؟ فرمایا ہاں عمر، مجھ سے اتنی محبت کرو گے تو نفس کی خواہشات سے جان چھوٹے گی. رسول اللہ کی محبت آدمی کو گناہ کرنے سے روکتی ہے اور خدا کا خوف روکتا ہے. خدا کا خوف روکتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جس کے قلب میں ہے اتنی گرمی پیدا کر دیتی ہے رسول اللہ کی محبت کہ گناہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. گناہ کا تصور نہیں آتا، نفس پناہ مانگتا ہے. اتنی گرمی ہے نبی کی محبت میں.
سچی محبت کسی کے قلب میں ہو تو جبھی تو رسول اللہ نے جب بیان کیا، اللہ کی آیتیں پڑھیں، پر وہ پڑھ جو رہا تھا نا وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو ذر اپنا ڈاکہ چھوڑ دیا، زانیوں نے زنا چھوڑ دیا، شرابیوں نے شرابیں چھوڑ دیں، والدین چھوڑ دیے، تجارتیں چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہ کس کی گرمی نفس ہے بتائیے نا؟ محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ ہم صرف جیتے رسول اللہ کے نام پر ہیں، ہم کسی کے نام پر جیتے ہی نہیں، ہماری زندگی ہی نہیں، ہمیں موت آ جائے ہم جینا بھی نہیں چاہتے، بس ہمارے نبی، بس دنیا کے اندر ہمارے نبی۔ یہ جب سے آپ نے یہ فرقہ واریت بھی تابع ہے، آپ کو اپنے نبی سے محبت نہیں ہے، آپ نچلی شخصیات سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اتنی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے۔ اپنے نبی کے لیے اپنے اختلافات بھولنا، اپنے نبی کے لیے نفرتیں ختم کرنا، اپنے نبی کے لیے ہی سارا کچھ کرنے سے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے اپنے فرقے کے اماموں کو اور اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کو آپ بڑھاوا دیں گے، نچلے لوگوں کو بڑھاوا دیں گے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر کسی اور غیر نبی کو اوپر لے آئیں گے، تو وہ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے ہاں تفرقہ پھیلے گا، اور وہ تفرقے میں پھر ہر آدمی کہیں نہ کہیں تو انوالو ہے، ہر کسی نے کسی نہ مت دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے کہ ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، پھر تو آپ کسی کی بھی جان نہیں چھڑا سکتے کسی کی محبت۔ یہ نبی علیہ السلام کی انسانوں میں جو محبت ہے وہ نبی علیہ السلام کی سب پہ غالب آنی چاہیے، پھر آپ کی بیوی، آپ کے بچے، معاشرہ، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی استاد، کوئی رہنما نہیں گمراہ کر سکتا۔ آپ کو بس اپنے نبی کے پیچھے چلنا ہے، نبی کی بات ماننی، اور اس بات پر دن رات رونا ہے تہجد کے اندر کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سچی محبت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس سے بڑھ کر اس نبی کے کیا کہنے کہ جو رات میں 1400 سال پہلے تہجد میں کھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ کاشف کو بھی بخش دے، ہیں طلحہ کو بخش دے، شعیب کو بخش دے، امنان کو بخش دے، عمر کو بخش دے، شہزاد کو بخش دے۔ یہ ہمارے نبی نے بہت محبت کی ہم سے، کچھ بھی تو نہیں دنیا کا لیا اس محبت کے عوض میں۔ پھر حشر کے دن کہا ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے اسے کہا ہے کہ تمہیں حق ہے کہ تم اپنی دعا سے مجھ سے کچھ بھی بنوا لو، تمہیں ایک دعا کرنے کا میں حکم دیتا ہوں، پوری زندگی میں ایک دعا۔ کتنی رسالت مانگ لو اپنے لیے کہ آپ مانگنا چاہتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہر نبی نے دعا مانگی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے وہ دعا رکھ لی ہے، حشر کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے میں وہ دعا کروں گا۔ ہمارے نبی نے اپنی قیمتی ترین چیز، خدا نے کہا جو تو کہے وہ ہو جائے گا، جو تو کہے وہ ہو جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی جو تو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے وہ دعا اس لیے رکھ لی کہ حشر کے دن میں بارگاہ الہی میں میری امت بخش دے، میری یہی خواہش ہے۔ اب جس نبی کی یہ خواہش ہے، اللہ اکبر، مسلمان کیسے اپنے نبی کی خواہشوں کو ٹھکرا سکتا ہے، کیسے پیچھے پھینک سکتا ہے؟ نبی نے مجھے ترجیح دی ہے، یہ تو وفاؤں کا اصول ہے کہ جو آپ کو ترجیح دے آپ اس پر جانوار دیں۔ حق حلال کا کھایا ہوا، حق حلال کا استعمال کیا ہوا یہ ہے کہ وفاؤں کے اندر یہ فیصلے وفاؤں کے ہیں۔ کیا وفا نبی سے یہ ہے کہ مجھے وہ ترجیح دیں اور میں اپنے اوپر کلی دنیا کسی اور کو ترجیح دے دوں اور اپنے نفس کی خواہش کو ترجیح دے دوں؟ کہہ دیا سو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اس لیے اس میں جو ہے ہمارے ہاں ایک مخصوص فرقہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہم رسول کے پیچھے زیادہ ہیں، انہیں پوچھیں کہ وہ رسول سے کہ امت کو سنبھالنے کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی سے محبت بس یہ ہمارا آخری کچھ بھی نہیں۔ ہم جب اکیلا کلمہ نہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ نہ کہیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ کے ساتھ مریں۔ میری والدہ محترمہ نے محمد رسول اللہ ہی کہا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد، جب انہوں نے جان دی نا تو محمد رسول اللہ کہتے کہتے وہ مجھے بھولا نہیں، وہ میرے دماغ میں نقش ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا ہی آخری وقت میں اللہ کا نام ساتھ لیتے ہوئے، اس کے حبیب کا بھی نام لیتے ہوئے، پھر میں دو شخصیات میرے دل میں، ایک خالق اور ایک اس کی مخلوق میں رسول اللہ۔ ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے، اس خواہش سے بڑھ کر کوئی خواہش نہ تہجدوں میں کرے کہ آخری وقت میں تیرا سچا کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جاؤں۔ بس یہ خواہش رکھو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ تو پھر گئے ہم کام سے۔
تو ساتھ جی دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں عام طور پر اہل علم یہ کہتے ہیں، صوفیاء بھی یہ کہتے ہیں کہ قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم نے کچھ علماء کو دیکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ دنیا آزمائش ہے، یہاں پر آپ کو جزا نہیں مل سکتی، یہاں ڈپریشن بھی آئے گا، ٹینشن بھی آئے گی، 5 وقت کا نمازی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، چوری بھی ہوگی، ڈکیتی بھی ہوگی، تو یہ قانون ابتلا ہے، یہ قانون عدل نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ رہنمائی فرمائیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 100% سنت پر چلنے سے کیا ریلیکسیشن فیل ہوگا ہمیں، یا وہ آخرت میں ملے گا؟ دیکھیے یہ بڑا سطحی جواب دیا جس کسی نے دیا۔ قرآن مجید پہ عبور رکھنے کا اور اس پہ بہت کام کرنے کا دعویٰ رکھنے والے نے یہ کیسے کہہ دیا؟ قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ یعنی آپ قرآن مجید کو پڑھانے اور پڑھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور آپ اس کے بالکل مقابل قرآن مجید کی آیات ہی سمجھ سکیں۔ دیکھیے اس دنیا میں اضطراب آئے گا، مگر اضطراب کے ساتھ یہ بشری تقاضا ہے، اور عجیب بات ہے کہ آپ کے اندر کا روحانی جو قوت ہے وہ ایک سکون میں بھی ہوگی جب یقین کامل ہوگا۔ وَهُمْ يُوقِنُونَ، قرآن ایقان کی بات کرتا ہے ایمان کے ساتھ۔ اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے استاد کی لکھی ہوئی تفسیر کا جو سورہ بقرہ ہے اس میں ایمان اور ایقان کی ابتدا میں بحث ہوئی ہے، اس کو پڑھے نہ جا کر کے۔ تو ایمان اور یہ جو سکون قلب آتا ہے تو آدمی گھبراتا ہے۔ مثلا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کو بدر کی رات دیکھیں آپ، بدر کی رات۔ اب آئیے ادھر سے شب ہجرت، ہجرت کی رات۔ تو شب ہجرت میں صدیق نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول دشمن قریب ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب حزن جاتا ہی نہ تو نبی کہتے ہیں حزن رہے گا ابو بکر حزن رہے گا۔ تو نبی نے جو سے کہا غم نہ کر، تو غم کرنا کس بات پر تھا ابو بکر صدیق کا؟ یعنی کون سا محرک تھا اندر سے اٹھا اور اس نے ابو بکر کو غم پہ لگا دیا، پریشان کر دیا، کہ اچانک سے نبی کو کہنا پڑا، عقیدے کو دہرانا پڑا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے کہنے کے بعد وہ حزن جاتا رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، یا وہ حزن رہا؟ اگر تو جاتا رہا تو قول رسول حق میں ہے کہ حزن، غم اور خوف بشری تقاضوں کے ساتھ ساتھ نفس کے بھی پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور شیطان کے بھی بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جو تزکیہ نفس بتاتے ہیں نبی کے آنے کا مقصد، تو حزن جب حد سے زیادہ بڑھ جائے، خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے، تو وہ شیطان اور نفس کی طرف سے ہے۔ اسی لیے کہا کہ رو، قلب روئے، آنکھ روئے، آدمی بکھرے، ٹوٹے، منتشر ہو، لیکن زبان سے یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابراہیم آنکھ روتی ہے، دل محزون ہے، مگر زبان یہ کہتی ہے کہ منہ سے ادا کر وہ جو خدا کو راضی رکھے۔ یہ رسول کا پیمانہ ہے۔ تو یہاں یہ ایک رات آئی، یہ ہے شب ہجرت، دل کو سکون ہوا، اور دل کو سکون آتا ہے۔ جس کے دل کو سکون نہیں آتا یا اس کے ایمان میں کمزوری ہے یا اس کے یقین میں کمزوری ہے، تو اس کا علاج کرائے نا۔ دل کا کام دھڑکنا ہے، اگر کم دھڑکے تب بھی دوا کی ضرورت، اگر زیادہ دھڑک جائے تب بھی دوا کی ضرورت، بی پی شوٹ کر جائے تب بھی دوا کی ضرورت، اور بی پی لو ہو جائے تب بھی دوا کی ضرورت۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ تزکیہ کرنے چلے ہیں، مگر یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ سکون کی دولت ایک تپسیا، ایک ریاضت اور ایک بڑے مجاہدے کے بعد ہاتھ میں آتی، بہت بڑے مجاہدے کے بعد، ورنہ افراتفری پھیل جاتی۔ آپ دیکھیں کہ جب احد ہوا، افراتفری پھیلی، وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، سکون نازل ہوا، کیا گیا سکینت، صحابہ رک گئے، ہم نہ نازل کرتے تو تم کیا کرتے؟ سنیں اب آئیے،
یہی رسول ہے اور یہی صدیق ہیں. رسول شب بدر میں خداوندہ اگر زمین پر یہ تجھے ماننے والے مٹھی بھر شہید ہو گئے، یہ تو بتا پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا رہ کون جائے گا. تو ایسے میں نبی کے کاندھوں سے آپ کی چادر مبارک گری، مگر وہ جو نبی کا رازدان اصلی تھا وہ صدیق پیچھے کھڑا ہے، وہ رسول کو تھام لیتا. اللہ کے رسول، اللہ کی مدد آ گئی. شب ہجرت، شب بدر، کون کس کو حوصلے دے رہا ہے، کون کس کو حوصلے لوٹا رہا ہے. یہ دیے گئے حوصلے تھے جو لوٹائے گئے ہیں. کسی زمانے میں میں بھی پھسل سکتا ہوں، میں ہی بد دل ہو کے مایوس ہو کے دین کا کام چھوڑ دوں، مگر کوئی صدیق ہو ان میں سے جس کو آج میں حوصلے دے رہا ہوں، وہ مجھے کل کو کھڑا کر دے. استاد جی، عقیدہ توحید کے باب میں اور تعلق معلّہ کے تناسب میں توکل کو اگر آپ واضح کرنا چاہیں، اس پر بھی بڑی بحثیں ہیں کہ اسباب چھوڑ دیں، براہ راست اللہ سے من و سلوہ مانگ لیا جائے. تو توکل کو آپ واضح کر دیں کہ اللہ پر توکل سے کیا مراد؟ دیکھیے، یہ اپنے ایمان کے مطابق توکل ویری کرتا ہے، اوپر بھی جاتا ہے، نیچے آ جاتا ہے. تو من و سلوہ بھی اگر مانگا جائے تو کیا عطا نہیں ہوا؟ تو من و سلوہ دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو من و سلوہ گھر بیٹھے رزق دینا ہے اور کس کو اسباب کے ذریعے سے دینا ہے. اسباب، یہ مسائل جب پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کا تعلق کیسا ہے. میرے بہت سے دوست عمرہ ہیں، میں ابھی انہیں فون کروں گا کہ 5 لاکھ مجھے بھجوا دو تو وہ بھجوا دیں گے، لیکن انہی کا کوئی اور جاننے والا کہ مجھے 5 لاکھ بھجوا دو تو کیا بھجوا دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کے تعلقات پر ہے. آپ اللہ کے جتنے قریب ہوتے جاتے ہیں آپ کا توکل بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ادھر سے توکل بڑھتا ہے، ادھر سے آپ میں قناعت بھی آتی جاتی ہے اور صبر بھی آتا جاتا ہے. آپ بے صبرے نہیں ہوتے، جو ملا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ راضی ہو جاتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی آپ من سلوہ مانگ لیتے ہیں صبر کے بعد اور قناعت کے بعد، تو اللہ رب العزت آپ کو من سلوہ بھی دے دیتے ہیں. بندے کی ضرورت پر مبنی ہے کہ آیا یہ بندہ من سلوہ والا ہے یا اسباب والا ہے. کچھ من سلوہ لے کر بنی اسرائیل بن جائیں گے تو ان کو کہا اٹھ کے اسباب اختیار کرو. ان کو من سلوہ کی قدر کا پتہ ہی نہیں. وہ یہ کہیں گے ہمیں تو پیاز کھانا ہے، ککڑی کھانی ہے، یہ کھانا قرآن نے بتایا اس کے بارے میں. تو کچھ لوگوں کو نااہل ہوتے ہیں، ان سے من سلوہ واپس لے لیا جاتا ہے اور کچھ کو رزق دیا جاتا ہے. تو اسباب ہیں ساری عام عوام کے لیے، سارے اسباب اختیار کریں گے. مگر جتنا کوئی اللہ کے قریب ہو گیا ہے تو وہ جب مانگتا ہے اللہ سے تو اپنی ضرورت کے لیے جتنا اس کو ضرورت ہوتی اتنا مانگ لیتا ہے، یا پھر اس کو ضرورت تو نہیں ہوتی کسی دین کے کام کے لیے، وہ اللہ اس کا کام کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں دو انتہائیں ہیں. توکل یہی ہے کہ اللہ دیں گے، اور میرے اسباب کے اختیار کرنے کے بعد، میری بھرپور محنت کرنے کے بعد، پوری تیاری کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دیں گے. خوب کھیتی میں کام کر لیا، اینڈ پہ پانی لگا کے پھر اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گئی، خداوندہ میں نے تیری اسباب کی دنیا میں تیرے بھی بنائے ہوئے اسباب کا اختیار کیا بطور وسیلہ و ذریعہ و آلہ کے. تو نے یہ حکم دیا تھا، میں نے کر دکھایا. خداوندہ کیا یہ اسباب ہی میرے لیے کافی ہو سکتے ہیں، جبکہ تو نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو جب من آئے اور آپ کو کچھ نظر نہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسباب اب نہیں رہے ہیں اور مجھے اٹھا کے انہوں نے آگ میں ہی ڈال دیا ہے، تو کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بن اسباب کے، یا نارو کونی بردم والسلام. جب دیکھا حضرت یونس علیہ السلام نے کہ اسباب کام کے نہیں رہے ہیں، تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، کون نکالے گا؟ کیا سبب اختیار کرتے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا؟ مچھلی کو اندر سے کچوکے لگاتے، مچھلی کے اندر اس کو مارتے. بے بسی کے بعض اوقات زندگی میں ایسے مقام آ جاتے ہیں کہ اسباب کارگر نہیں رہ جاتے ہیں، دواؤں سے بات گزر کر دعاؤں پر آ جاتی ہے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، دل طرح طرح کے اندیشوں سے بھر جاتا ہے،
آدمی کا رنگ فک ہو جاتا ہے، پورا وجود بتا رہا ہوتا ہے کہ اب تم بولو جو کل تک کہتے تھے کہ میں بہت کچھ ہوں. تمہارے وجود کا ایک ایک حصہ ہماری ذات پر گواہی دیتا ہے کہ سب کچھ ہم ہیں، ہم ہیں سب. اس لیے یہ آدمی کی شکل اور حیت اور اس کا کانپتا بدن اور اس کی ٹوٹی پھوٹی روح اور اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ اور بجتے ہوئے دانت اور اس کے کان، وہ کہتا ہے چپ کر جاؤ سائیں سائیں، اس کے بہتے آنسو، وہ اکٹھا ہو کے اتنی خوبصورت شکل روتے وقت کس قدر مکروہ ہو جاتی ہے. سب خوبصورت، وہ تیکھی ناک، وہ جھیل سی آنکھیں، وہ پنکھڑی گلاب ہونٹ، وہ پھولوں کی طرح کے عارض، جب رو رہا ہوتا ہے تو ناک کان اس طرح منہ بگڑ بگڑ جاتا ہے. فرمایا حالت تو تمہاری یہ ہے کہ تم اپنی اصلی شکل کو برقرار نہیں رکھ پا رہے. تو اسباب الگ اختیار کیجئے، مگر اسباب کے بعد بھی رب پر ہی توکل کیجئے، فیصلے وہاں سے ہوں گے. توکل یہ نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر آپ بیٹھ جائیں. حکم ہوا ہے کہ تم دشمن کی، یہاں تو آپ دیکھیں نا، یہ اب ایک تو آپ دعائیں مانگتے ہیں، ختم بخاری شریف کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ریلیاں نکال رہے ہیں، جلوس. اللہ کہتا ہے کہ دشمنوں کے خلاف قوت جمع کرو اسلحہ اور گھوڑوں سے. امت کا نکال رہی ریلیاں، امت نکال رہی ہے جلوس، امت دے رہی ہے احتجاجی بیان. اللہ کہتا ہے مستطاعتم، اتنی قوت حاصل کر لو کہ دشمن کو پتہ لگ جائے. اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہمیں قوت کا حکم ہو رہا ہے اسباب اختیار کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم الٹا ریلیاں نکالے، کیونکہ آسان کام، جو جماعت بھی نکالے، میں ہی کل ریلی میں چلا جاؤں، ہم سب باطل جھوٹ ہیں. چھوڑیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف شیطان نے ان کو یہ بتایا جی ریلی میں گئے ہم کھڑے ہو جاتے، کوئی دل کو ٹھنڈک اور آسرا مل جاتا ہے تو مل جاتا ہے. دل جا کے آپ کو فریب دیتا ہے کہ آپ بڑے مطمئن کر دیتا ہے کہ تم نے اشتہار لگایا، تم ساری رات جاگے، تم نے جلسے کا اہتمام کیا. ایسا فریب دیتا ہے کہ وہ اصل جہاد کی طرف آپ کو آنے نہیں دیتا. اس فریب نفس میں جو امت ہے اس کو نکالیے. تو استاد جی ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں. جی توبہ سے متعلق ایک سوال ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو فوری طور پر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو. ایک تو توبہ کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دے کہ اللہ تعالیٰ سے بعض اوقات بدگمانی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ میری مدد کو نہیں آ رہا، مجھے ہدایت نہیں دے رہا. تو یہ فطری جذبہ ہے یا ایمان کی کمزوری ہے؟ یہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کی کیا اللہ تعالیٰ کرے آپ کے لیے کوئی فرشتہ زمین پر بھیجیں، ہاں، اور زمین کو پھاڑ دیں، یا پہاڑ چل کر آپ کے پاس آئیں، یا ستارے اتر کر آپ کے پاس چلے آئیں، یا چاند اور سورج آپ کو پکار کر کہیں کہ بھائی میں اللہ کی طرف سے مدد ہوں، مجھے قبول فرمائیے، آپ کی توبہ قبول ہو گئی. آپ کسی بڑے معجزے اور کرامت کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہوائیں، فضائیں، وحوش، صبح ایک چڑیا آئے اور آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو کر کہے کہ خالد میاں تمہاری توبہ قبول ہو گئی، آپ باہر تشریف لائیے گا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے آپ کے توبہ کرنے سے. آپ کس بات کے منتظر ہیں؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے خالق کو نہیں پہچانتے تھے، تو اب آپ کو معرفت حاصل ہو گئی، آپ کو شناخت حاصل ہوگی. توبہ کا سب سے ہلکا جو ہم نے پوری پاکستان میں کیا پوری دنیا میں انسانوں نے توبہ کا غلط معنی بنایا، وہ یہ ہے کہ جب آپ خوب ساری مصیبتوں میں گر جائیں اور آپ کا رزق کا تو سبحان اللہ، یہ ایک ایسا موضوع ہے، میں یہ کہتا ہوں مجھے اس موضوع پہ بولتے ڈر لگتا ہے اور شرم آتی ہے. آدمی توبہ نہیں کرتا، سوچ کر کوئی توبہ نہیں آتی. بہت کم لوگوں نے سوچ کر توبہ کی، جیسے بہت کم لوگوں نے نسلی مسلمان ہوتے ہوئے بڑی مشکل سے کبھی زندگی میں اصلی مسلمان بنا ہو، صبح کے میں صبح سے اصلی مسلمان بنوں گا. کوئی مسلمان ابھی تک مجھے نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا کہ کاشف بھائی میں نے 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے کا گہرا مراقبہ کر کے اپنی ذات کا، اور میں نے صبح 13 تاریخ کی صبح میں نے اسلام قبول کر لیا. ایسا تو مجھے کوئی بھی نہیں ملا. توبہ اس وقت لوگ کرنا شروع کرتے ہیں جب ان کا رزق کا معاملہ ٹائٹ کر دیا جاتا ہے.
صرف ایک روٹی کے بند ہونے سے جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کیا جس نے، جبکہ توبہ کا سب سے اچھا سبق جو اللہ نے دیا وہ سارے بھلا گئے. کہا دیکھو اس درخت کے پاس نہ جانا، بات پاس جانے کی ہوئی تھی مگر اس نے جا کر کھا لیا. ایک تو پاس گیا اور اوپر سے جا کر کھا لیا. دو نافرمانیاں کرتے ہو تو اس پہ اس آدمی کا پروٹوکول لے لیا گیا. کہیں نہیں آتا کہ اس کا رزق بند کر دیا گیا. آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا کہاں رزق بند کیا گیا، حضرت حوا کا کوئی رزق بند کیا گیا. او مائی گاڈ، جس سے میں ڈرتا ہوں ایک ہی چیز سے ڈرتا ہوں، مجھے کبھی عذاب سے ڈر نہیں لگا، مجھے کبھی کسی کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ اپنی اپنی محبت کا لیول ہے. جس کو عذاب سے ڈر لگتا ہے، آگ سے ڈر لگتا ہے، موت کی سختی سے ڈر لگتا ہے، اس کے اپنے ڈر ہے. قرآن مجید میں ایک بات کہی اللہ نے کہ کچھ ایسے آئیں گے ہم ان سے ان کے گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے، ہم ان سے نظریں پھیر لیں گے اور ہم ان سے بات بھی نہیں کریں گے. وہ اس قابل ہی نہیں کہ خدا ان سے گفتگو کرے. ابو جہل سے بات ہوگی، ابو لہب سے بات ہوگی، فرعون سے بات ہوگی، شداد سے بھی ہوگی، حمان سے بھی ہوگی، نمرود سے بھی ہوگی. مگر یہ کون ہیں بدبخت ایسے کہ جن سے بات ہی نہیں ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم، خداوندہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، یہ سزا نہ دینا ہمیں، نہیں یہ برداشت ہوگی. یہ اس سزا سے پہلے ہم چاہتے کہ ہم دوبارہ وجود میں آئیں ہی نہ. اگر ہم ختم کر دیے جائیں اور عدم میں چلے جائیں اور ڈیلیٹ ہو جائیں تو ہم دوبارہ نہ آئیں. اگر یہ سزا دیں تو پھر ہمیں دوبارہ پیدا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی اس بات کو، اس میں ان سے کہا کہ تم نے یہ کیا، اور انہیں کچھ نہیں کہا. ہم نے ان کا جو جنت میں جنتی لباس تھا نا وہ ہم نے اتروا لیا، غائب کر دیا، اور اس کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو انجیر کے پتوں کے ذریعے سے لباس پہن لیا. نہیں کہا پیو نہیں، کھاؤ نہیں، یہ نہیں کہا کہ اس کے بدلے میں جنت سے نکال رہا ہوں، آسائشیں بھی نہیں چھینی. یہ سن لیں سارے لوگ جو توبہ کرنے کے بعد جو کہتے ہیں گناہ کے بعد ہم سے کوئی آسائش نہیں لی گئی، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، وہ اتنا گناہ کرتا ہے پھر بھی اللہ اس کو رزق دیتا ہے. یہ اصول ہی نہیں ہے کہ توبہ کے بعد توبہ سے پہلے گناہ کے بعد کسی آدمی سے نعمتیں چھین لی جائیں. یہ اصول ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کا. شہنشاہ معظم ہے، وہ نعمتوں کے بارے میں وہ دیتے ہیں کسی کو نعمتوں کو زوال، کسی کو دیتے ہیں، مگر وہ ایسے نہیں ہیں. یہ معرفت غلط ہو گئی آپ کی، یہ شناخت غلط ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو آپ پہچان نہیں سکے، اس کی صفات کو نہیں پہچان سکے. بالکل بھی ایسے نہیں ہیں کہ کسی بھی فرد کو، کسی بھی آدمی کو وہ یہ سزا دیں کہ تم سے نعمتیں لے لی میں نے ساری. اس سے صرف یہ ایک چیز لی گئی کہ تمہارا اس لباس کے اتارنے کا مطلب ہے کہ اب تم ہمارے نوکر نہیں رہے. محکمہ پولیس نے سے کہا آپ پیٹی اور بیلٹ اتار کر یہاں رکھ دیں اور ریوالور ہمارا یہاں رکھ دیں اور جائیں، اب جائیں. محکمہ آپ کو معطل کرتا ہے، آپ فارغ ہیں، نکلیں یہاں سے. پیٹی اتر گئی، ریوالور رکھ لیا گیا، وکیل کا لائسنس چھین لیا، ٹریڈرز کے خدا تعالیٰ نے لائسنس چھین لیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں مل کے اندر. ڈاکٹر کی ڈگری واپس لے کے سرٹیفکیٹ اس کا پھاڑ دیا گیا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، مسیحا کے نام پر مسیحا بنتے ہیں اور آپ قاتل ہیں. جو سلب ہو جاتا ہے نا، اگر آدمی کو وہ پتہ چل جائے نا، کاش کوئی آدمی، کوئی نوجوان شاگرد میرا کوئی اٹھے، او مائی گاڈ، کوئی اہل آئے. آج آپ نے مجھے چھیڑ دیا اس مسئلے پر، میں اس مسئلے پہ آنا نہیں چاہتا تھا برسوں سے، میں چپ ہوں. یہ میں کہتا ہوں کوئی عامی کے آدمی میں کیا بیان کروں، میں لکھ کے صفحے تو سیاہ کر لیے، میں نے اپنا دل کا غبار صفحات پہ نکال لیا ہے رجسٹر پر. اس کو پوچھے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. آپ کو اس پہ بری مثال ہے، ایک عورت اگر اس کے ساتھ گینگ ریپ ہو جائے یا کوئی ریپ کر لے زبردستی، تو وہ عورت تو باقی رہتی ہے، اس کا چھین کیا جاتا ہے، یہ آپ بتائیے.
اس کا چھین کیا جاتا ہے. ایک مومن کا چھین کیا گیا ہے اور ایک کافر کس چیز سے محروم کر دیا گیا ہے, اس کو اندازہ نہیں کافر کو. او اللہ کے بندے, ہم تمہیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غامدی کہتا ہے کہ کافر نہ کہو, اور اس کو اس لیے احساس, کافر ایک لفظ ہے کہ تم کس چیز سے محروم کر دیے گئے ہو, اپنی بدبختی, اپنے برے اعمال کی وجہ سے اس کو احساس دلایا جاتا ہے. جب اس کو آپ ڈس آنیسٹ کہتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں آپ بد دیانت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیانت آپ سے اٹھ گئی ہے اور آپ نے امانت میں خیانت کر دی ہے. امانت کیا چیز ہوا کرتی تھی آپ جانتے نہیں, آپ کس جگہ سے معزول کر دیے گئے ہیں. گناہ گار کو جب یہ آپ سچی بات بتائیں گے, سچی توبہ ہو جائے گی. اور سچی توبہ جو لوگ اس طرح سے میرے یہ کہنے سننے پر کرتے ہیں, جائیں اس طرح کی توبہ کریں. کسی کو اگر شک ہے نا تو آج بیٹھ کر لکھوا لے کہ وہ صدیق ہے, وہ صدیق ہے. اگر کسی کو شک ہے وہ لکھوا لے مجھ سے. حشر کے دن میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں کہہ دوں گا کہ اگر اس نے ایسے ہی توبہ کی تھی, یہ وعدے آپ کے قرآن میں ہیں, یہ وعدے آپ کے قرآن میں ہیں, تو آج اس کو اگر عہدہ نہیں ملتا تو وہ وعدے کیا تھے؟ میں نے تو آپ کے اور آپ کے نبی کے بھروسے پہ یہ بات کی تھی. اب آپ بات سے پیچھے ہٹتے ہیں تو بھروسے توڑنے ہمارے, تو بات تو ہوگی نا حشر میں, یا اپنا گریباں چاک ہے تو یہ تو ہوگی. ہم تو جائیں گے, کچھ باتوں میں ہم بات بول ہی نہیں پائیں گے, کچھ باتوں میں ہمیں بلایا جائے گا بولنے کے لیے کہ اتنے لوگوں کے تم سنانے والے تھے, تم نے یہ جمعے میں ان کو کہا تھا اور انہوں نے تمہاری بات سن کر اس بات پہ یقین کر لیا, انہوں نے تمہارے پیچھے مال دیا, جانیں دی, پیسے دیے, طاقت دی, توانائی دی, یہ سب تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا, اگر ان دیے ہوئے مال کا ہمیں جزا نہیں ملنی تو پھر اس سے پوچھے نا اس نے آپ کے خواب ہمیں کیوں دکھائے. اس سے پوچھے کہ اپنے بیٹے بیٹیاں ہم نے اس کے پیچھے لگ کے دین پڑھائے, اس کے پیچھے لگ کے ہم نے دارالسلام میں کروڑوں روپے کا مال دے دیا, اس کی ایک اپیل پر ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے. تو جہنم کا ایندھن اس کو بنائے نا جو آپ کا غلط ریپریزنٹیٹو تھا. تو توبہ امت سے نہیں ہو پا رہی. توبہ کروائیں ان سے, ان کو پہلے یہ نہ کہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو اور گناہ کو بھول جاؤ اور ایسے تم نے وہ کبھی کیا نہیں, وہ کیا تھا, وہ تم نے کیا تھا. وہ کرنے کے بعد توبہ ختم کی گئی, اس کو مانا گیا توبہ کو. حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی, سارا توبہ کا فلسفہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے اندر موجود ہے اور وہ بڑا گہرا فلسفہ ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, اس کی حقیقت کو پہچاننا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اسے کہا گیا کہ اب آپ کی توبہ ہم نے قبول کر لی ہے, اب آپ اس طرح کرو کہ ہم نے جس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ زمین پر جاؤ, اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم نے آپ کو چھاؤنی میں تھوڑی دیر رکھا, اب آپ کو محاذ پر اترنا ہے. تو سزا کے طور پر ہم زمین پر نہیں آئے, یہ باطل بات ہے, یہ سارے بات سمجھ لیں کہ ہم سزا کے طور پر زمین پر نہیں آئے ہیں, ہم نے آنا ہی تھا. لیکن یہاں جو کچھ ہم نے دہرانا تھا اس کی پریکٹس وہاں پر ایک ہونے کے بعد کہا گرو نہیں, توبہ کرو اپنے باپ کی طرح, تمہارا پروٹوکول نہ چھن جائے, اور جب چھن جائے تمہارا پروٹوکول کی دنیا تمہارے سر پہ جوتے مار رہی ہو اور 60 ملک تم ہو اور اپنے ایک بھائی کو تمہارے گھر میں آ کر گھس کر کبھی سنی کو مارے کبھی شیعہ کو مارے, تمہیں اپنا احساس ہونا چاہیے تھا کہ تم نے توبہ نہیں کی ہے. توبہ کے لیے مقام کی ضرورت نہیں ہے, توبہ کے لیے بیت اللہ جانا ضروری نہیں ہے, توبہ کے لیے مسجدوں میں آنا ضروری نہیں ہے. توبہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تنہا بیٹھا تھا اور اس نے تنہا بیٹھے بیٹھے نے ہم کو یاد کیا, ہماری صفات نے اس قدر اس کے اوپر روپ ڈالا کہ زور کے سے اس کی آنکھ سے جیسے کسی چیز کو پچکیں تو اس میں سے ایک قطرہ نکل آئے نا, تو آنکھ کا قطرہ میرے پریشر سے اس کا نکل گیا, تو وہ اس کے گرنے سے پہلے ہم اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. سب سے پیارا یہ فلسفہ. تو یہ ہمیں نہیں. ایک غلطی کا آخری بات کہوں, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہیں, اللہ پاک ان کو بڑی عمر دے, زندگی دے, صحت دے, سلامتی دے, مسائل کا کم بیش ہونا. کس کے بڑوں نے غلط نہیں لکھا, ہاتھو برہانکم لائیں جو بڑے بڑے بائیکاٹ کرتے ہیں, ان کے دادا پردادا نے بھی جو کچھ لکھا وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے. وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بھی لکنت تھی تو پھر میری میں بھی تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ میرا خواب تھا کہ میں پورا نام ہی اپنا لے سکتا, لیکن پھر میں نے یہ دعائیں پڑھی تو اللہ نے آج فی البدی میں 25 آدمیوں کے سامنے بھی کہتے بات نہیں کر سکتا تھا, آج بیان ہو رہا ہے. لاکھوں 10 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے بھائی,
نبی کریم اگر آپ میں سے کسی کا بیٹا ذاکر نائک بن گیا، آپ بناتے ہی نہیں میرے کہنے پہ، دیکھا دنیا پروٹوکول دے رہی ہے اس کو، آپ ڈاکٹر بن کر پروٹوکول دلوانا چاہتے ہیں جو کسی گلی محلے کے اندر ہی صرف ہوگا، انجینئر بن کر، کوئی دولت مند بن کر، کوئی وزیر بن کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طاقت کا بھی آپ نے سوچا ہی نہیں، نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہیں سما سکتا اس کے اندر، اتنی وسیع ہے۔ تو میں نے کہیں بھی نہیں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یہ صحیح کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک تصحیح کر دینی چاہیے۔ تو کسی بھی تفاسیر میں ایسی باتیں ہیں، یہ بات ہی کچھ اور ہے۔ جب بات کی اور کہا رب اشرح لی، اوہو، میں کہتا ہوں یہ شرح ہوا کیا، ادھر سے علم نشرح یاد کر لیں، یہ شرح وہ پھر یہ ایک لمبی، جیسے شب ہجرت اور شب بدر، وہ اقبال نے کہا تھا صدیق کا کیا مقام پوچھتے ہو، یار غار و قبر و بدر، غار کا بھی یار، بدر کا بھی یار اور قبر کا بھی یار، دونوں اکٹھے رہے، دونوں کا پیار تھا، دونوں ایک جگہ محاذ پہ دین کے ڈٹے رہے، دونوں نے پھر ایک دوسرے کو، ایک اپنی جگہ سے ذرا سا ہوا تو اس نے کہا نہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اس کا ہوا تو اس نے کہا مایوس کس لیے ہوتے ہو، میں تمہارے ساتھ، اور پھر دونوں قبریں ساتھ ساتھ بنا کے دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھ ہی لٹا لیا اپنے یار کو، کہ یہ بھی جاتے وقت اتنا کہہ گئے کہ خلیل اللہ کو بنا چکا ہوں، بناتا تو اس کو بناتا، صدیق کو بناتا۔ یہ ایک اشارہ کر گئے، امت کو کچھ کہہ گئے کہ ٹھیک ہے نا، اللہ نے کہا پھر ہم تمہارے ساتھ ہی خلیل کو لٹا دیں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی سوال جو ہے وہ بھی بہت سارے ہیں، وہ اگلے جمعے کر لیں آپ۔